تو کہا اگر میں تمہارے گردن پہ چھری پھیر دوں تو کوئی بھی روح زمین میں ایک بھی کافر نہیں بچے گا۔ حضرت نے ان کو دعا فرمائی، شاہ نواز یہ بچہ ادھر بھی بادشاہی کرے گا ادھر بھی بادشاہی کرے گا۔ آپ نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک تحریک چلائی، اور آپ کو معلوم ہے کہ ریشمی رومال تحریک، ان کے سرکردگان میں سید شاہ محمود شاہ امروٹی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ضلع شکارپور تعلقہ گڑھی یاسین میں واقع ہے، ان کا مزار بھی ہے، ان کی مسجد بھی ہے، ان کے حوالے سے ہم ایک رپورٹ دکھائیں گے اور ان کے شارٹس بھی آپ کو دکھائیں گے۔ ہم آج ان کے خانوادے کے پاس آئے ہیں ان سے کچھ معلومات حاصل کرنے۔ آپ کو شاہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا تعارف کروائیں۔ جی میرا نام سید ظہیر محمد شاہ امروٹی ہے۔ میرے والد کا نام سید محمد شاہ امروٹی رحمۃ اللہ علیہ، جو MRD کے کنوینر بھی رہ چکے تھے اس زمانے میں، اور ان کے والد صاحب کا نام تھا سید نظام الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے والد صاحب کے میرے دادا حضرت کا، پھر پردادا جو تھے ہمارے حضرت قطب العالم سرتاج الاولیاء قطب الابطار حضرت سیدنا تاج محمود شاہ امروٹی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو قطب الابطار کے عہدے پہ فائز تھے، اور جیلانی سادات جس کے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دادا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک توحید کا مرکز ہے اور تحریکوں کا بھی یہ مرکز رہا۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ادھر تو مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے تھے، 7-8 سال ادھر رہے، اور حضرت کی اتنی بڑی محنت ہے کہ اس کا تعین ہم نے آج تک نہیں کر سکے۔ پوری ورلڈ سے یہاں لوگ آتے ہیں اور حضرت کی زیارت کے لیے، اور ادھر سارا کچھ ادھر سے اپنے چلا کشی کر کے ادھر سے فیض یاب ہو کے پھر جاتے ہیں۔ اور ادھر یہ بہت ساری تحریکیں جو بھی چلی تو یہاں ان کا یہ مرکز تھا۔ ریشمی رومال تحریک ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ادھر تشریف لائے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ادھر تشریف لائے، یہ تمام اکابر یہاں آتے رہے ہیں، یہاں سے فیض یاب ہوتے رہے ہیں۔ اچھا، جب ریشمی رومال تحریک چلی تو اس وقت انگریزوں کا زور بھی تھا، اور اس زمانے میں شاہ صاحب کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا؟ وہ کیا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً انگریز حضرت کی قوت آزمائی کرتے تھے۔ ایک ادھر نہر کا مسئلہ تھا، وہ مسجد بنی ہوئی تھی تو نہر نکال رہے تھے بلوچستان کو پانی دینے کے لیے، انہوں نے چاہا کہ مسجد ادھر سے شہید کی جائے تاکہ حضرت کا وہ ذرا طاقت آزمائی جائے۔ تو حضرت نے جا کر ادھر بیٹھ گئے، انہوں نے کہا ہمارے ایمان کا جز ہے، اور میرے ہوتے ہوئے اگر مسجد شہید ہو گئی تو میں قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو حضرت وہاں بیٹھ گئے، انگریزوں نے اپنی طاقت آزمائی کی، بڑے بڑے بلڈوزر ہلاتے مسجد کے قریب کرتے اور اس کی چین ٹوٹ جاتی یا انگریز ڈرائیور کا گردن ادھر گر جاتا، بہرحال وہ ناکام ہوئے۔ تو حضرت کو عرض کیا کہ آپ کے پاس کیا طاقت ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، ہماری اتنی بڑی فوج ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پیازوں کی دیگیں پکڑنے کی پیازوں کی بوریاں بھری ہوئی تھی، کہا میں سے ایک پیاز مجھے نکال کر دو۔ ایک پیاز نکالا، حضرت نے 2 ٹکڑے کر کے رکھا، ابھی کہا ساری بوریاں کٹی کرو۔ تو ایسی کرامت اللہ کی طرف سے ظاہر ہوئی، وہ سب کی سب بوریاں 2 ٹکڑے ہو گئی۔ تو کہا اگر میں تمہارے گردن پہ چھری پھیر دوں تو کوئی بھی روح زمین میں ایک بھی کافر نہیں بچے گا۔ جوتی پکڑی اور معافی مانگی۔ انہوں نے کہا کہ میں عالی شان مسجد بنا کر دوں، انہوں نے کہا نہیں، وہ جائز ہی نہیں ہے، ہم اس میں نماز نہیں پڑھ سکیں گے، ہم اپنے غریب مسلمان سے چندہ کر کے بناتے ہیں۔ تو پھر بنا دی، آج تک وہ بیچ نہر میں مسجد پھول کی طرح تیر رہی ہے، ہر کوئی زیارت کر سکتا ہے، پوری دنیا کے لوگ ادھر آتے ہیں۔ اگلے دن پولینڈ کا 22 رکنی اعلیٰ سطحی وفد آیا تھا، مسجد کی زیارت کر کے وہ حیران ہو گیا، اور میں بھی کسی دوست کو زیارت کے لیے لے گیا تو مجھے دیکھ کر ڈر رہے تھے
کسی نے بتایا کہ اس خاندان کا چشم و چراغ ہے تو ڈر رہے تھے. میں نے پوچھا اس سے استاد زمان سے یہ کیوں ڈر رہے؟ اس نے کہا وہ تو بوڑھا تھا، ضعیف تھا، یہ تو تکڑا ہے، اس سے تو ہمیں ڈر ہوتا ہے. تو بہرحال بہت ساری محنت ہے، بہت ساری محنت ہے. یہ توحید کا مرکز ہے، لیکن ہماری کوئی پبلسٹی نہیں ہے. یہاں کی جو مریدین ہیں ان کی بھی بہت ساری کتابیں ہیں، لٹریچر ہے، پبلشٹیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو زیادہ تر ظاہر نہیں کرتے کیونکہ یہ تکبر میں شامل ہو جاتی ہے بات. اچھا، تحریک آزادی کی جو تحریک تھی جی جی وطن کی آزادی کے لیے، جی جی اس میں شاہ صاحب کے ساتھ اور کون لوگ تھے وہ جو آتے تھے اور اس تحریک کو کامیاب بنایا؟ ہاں، ادھر تو گاندھی بھی آتے تھے. جی، یہ جو تحریکیں چلی تو گاندھی بھی آتے تھے انگریز کو ادھر سے نکالنے کے لیے. گاندھی بھی ادھر آتے تھے. جیکب آباد کے اوپر پاس تقریر بھی موجود ہے جو حضرت نے کی. حضرت کی صدارت میں جیکب آباد بالکل تقریر میرے پاس لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، دے سکتا ہوں. تو ادھر چوچا کی بگی پہ گاندھی پیچھے بیٹھے ہوتے، حضرت آگے بیٹھے ہوئے تھے. جیکب آباد میں تحریک خلافت کی وہ کانفرنس تھی، ریشمی رومال کی جلسے تھے، پوری تحریکوں میں سارا مواد ہمارے تحریک شیخ الہند بہت بڑی تحریک ہے. میرے پاس اس کا کتاب میں پڑھا ہے، ساری تحریک کا اس میں تذکرہ ہے. اس میں حضرت مولانا محمود الحسن بانی دیوبند اسیر مالٹا وہ ادھر تشریف لائے. اور حضرت میں ادھر اپنا دلی میں کانفرنس ہوتی تھی، ادھر سے جاتے تھے، وہاں بھی شرکت کرتے تھے. انڈیا میں بالکل وہ جاتے رہے ہیں، ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے ادھر. اور نیو مسلم ادھر مسلمان ہوتے تھے. اور ریشمی رومال کا مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ ادھر رہتا، ظاہر ہے وہ مرکز ہے، ادھر رہتا تھا تو ظاہر ہے کام ان سے لیتے تھے نا، خود بھی کام کرتے تھے. بس اللہ نے اس کو چنا تھا، اللہ نے ان کو چنا تھا. اور اضافی بات یہ ہے جو سادات تھے، سید تھے. اچھا، یہ مولانا شوکت علی، ہاں یہ سب ادھر آتے ٹھیک ہے نا، وہ بھی آتے تھے. مولانا عبدالکلام آزاد بھی. اس میں سارا یہ پی ایچ ڈی کا مواد ہے. تھیسس تھیوری لکھی تھی پروفیسر محمد شاہ بخاری نے. یہ جو حسین شاہ کمبر والے تھے مرحوم، ان کے کزن ہے، انہوں نے یہ پی ایچ ڈی تھیسس لکھی تھی. یہ پہلا ایسا سندھی میں ہے، پچھلا ایسا اردو میں ہے. یہ میں نے 3 مرتبہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے چھپایا بھی ہے. اس میں ساروں کی تصاویر ہیں. سر شاہ نواز بھٹو بھی ادھر آتے رہے تھے. جب ذوالفقار علی بھٹو شہید پیدا ہوئے تو ان کا والد شاہ نواز بھٹو ان کو لے کے ادھر آ گئے تھے، کیونکہ پوری سندھ کی بڑی ہستی تھی نا دعا کرانے کے لیے. تو حضرت نے ان کو دعا فرمائی، شاہ نواز یہ بچہ ادھر بھی بادشاہی کرے گا، ادھر بھی بادشاہی کرے گا. آپ نے دیکھا ادھر اللہ نے اس سے کتنا بڑا کام کیا، قادیانیوں کو کافر قرار دلا دیا. اور پھر ادھر بھی شہید ہو کے جنت میں اس کو بادشاہی مل گئی. پھر دیکھو ان کی صاحبزادی کو بھی شہادت ملی. سر شاہ نواز بھٹو تھا ان کا جو صاحبزادہ، اس کو بھی شہادت ملی. یہ حضرت کی دعاؤں کا ثمر ہے. اور نام بھی ان کا حضرت نے رکھا تھا ذوالفقار علی بھٹو. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے صوفیہ کے حوالے سے؟ بس میں تو ایک ہی پیغام دیتا ہوں کہ صرف اللہ سے ڈرو. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. خدا کا خوف رکھو، جھوٹ نہ بولو، کسی کا حق نہ کھاؤ، حلال روزی گھر میں لاؤ. بس یہ عقیدہ اپنا درست رکھو، شرک و بدعت کی طرف نہیں جاؤ. یہ اللہ گناہ معاف نہیں کرتا، باقی سب گناہ معاف کرتا ہے. ناظرین، شاہ صاحب کی باتیں آپ نے سنی اور ان کا پیغام کہ شرک سے بچو، اتفاق اور اتحاد رکھو، اور کسی کے ساتھ بغض اور ناانصافی مت کرو، تب آپ کامیاب ہوگے. کیونکہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.